بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ تعالی آج ہم تحفۃ النحو، جس میں ہم نے بہت سارے لیسنس اب تک پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کی بحث بھی سیکھی ہے. اس کے بعد ہم مرکب کی اقسام جانے ہیں، مرکب ناقص کی قسمیں، یعنی کہ مرکب جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ ہم نے دیکھا، اور مرکب اضافی، مرکب توصیفی پڑھا، فعل، فاعل اور مفعول کی بحث بھی ہم نے سیکھی، اور الحمدللہ معرب اور مبنی بھی ہم نے جانا. اس کے بعد ہم نے مثنی کا اعراب سیکھا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد ہم نے حروف جارہ بھی سیکھا. ضمائر کے بارے میں ہم نے پڑھا، مذکر مؤنث ہم نے جانا. الحمدللہ اتنی چیزیں ہم پڑھ چکے. آج آئیے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ حروف کی اور ایک اقسام ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حرف کسے کہتے ہیں. کلمے کے جو اقسام ہم نے پڑھے تھا، اسم، فعل اور حرف. حرف وہ لفظ ہے جو اپنے معنی، حرف وہ کلمہ ہے جو بامعنی تو ہوتا ہے، جو اپنے معنی میننگ تو اس کا نکلتا ہے، لیکن وہ اکیلے اپنے معنی نہیں رکھتا، وہ خود سے تنہا کوئی معنی نہیں دیتا جب تک کہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کے نہ آئے، تو وہ اس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا. یعنی اس کے ساتھ اسم یا فعل ہونا ضروری ہے، وہ حرف کہلاتا ہے. الحمدللہ یہ ہم نے حرف کے بارے میں جانا تھا. تو حروف میں سے ہم نے پڑھا تھا حروف جارہ، اب تک جو پڑھے تھے. تو انشاءاللہ تعالی آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے حروف عطف. حروف عطف کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف عطف کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم وہ دیکھیں گے. آج ہم 2 ٹاپک کور کریں گے انشاءاللہ، حروف عطف اور حرف ندا. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حرف عطف کہتے کسے ہیں. ہم نے بارہا قرآنی آیتوں میں حرف عطف میں نے بتایا ہے آلریڈی، لیکن پھر بھی یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ حرف عطف کہتے کسے ہیں. حرف عطف سے مراد وہ حروف ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملاتے ہیں. ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملاتے ہیں، یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملاتے ہیں، یعنی کہ جوڑنے کا جو کام کرتا ہے وہ حرف عطف کہلاتا ہے. جو 2 جملوں کو یا 2 کلموں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے وہ حرف عطف کہلاتا ہے. چلیے الحمدللہ یہ ہو گیا حرف عطف کی تعریف. ٹھیک ہے، اب حرف عطف کیا کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. کون کون سے حروف حرف عطف کہلاتے ہیں؟ پہلے اردو میں بتا دوں حروف عطف کیا کیا ہے. جیسے اور ہم نے بارہا دیکھا ہے، اور، وا، پھر، لیکن، بل، تاکہ، یہ تمام حروف عطف کہلاتے ہیں. اور، وا، پھر، لیکن، بلکہ، تاکہ، یہ کہلاتے ہیں حروف عطف. چلیے عربی میں دیکھ لیتے ہیں حروف عطف کون کون سے ہیں. دیکھیے عربی میں جو ہے حروف عطف کا جو لفظ استعمال ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ ہے واؤ. واؤ اکثر آتا ہے نا، واؤ. حروف عطف میں واؤ، فا اکثر آتا ہے. ثم، واؤ کے معنی اور، فا کے معنی پس، ثم کے معنی پھر. حتی، یہاں تک کہ. او یعنی کہ یا. اسی طرح لا، بل، لیکن، یہ تمام حروف عطف کہلاتے ہیں. عربی میں یہ جب آتے ہیں 2 سینٹنس کو ملانے کے لیے تو یہ حروف عطف کہلاتے ہیں. چلیے الحمدللہ، تو یہ ہے آپ کے حروف عطف اتنے ہی. اب اس کی ایک جیسے کہ میں آپ کو مثال کے ذریعے بتا دوں کہ جملے میں کس طرح آئے گا. یہ بہت آسان ہے، صرف آپ کو یاد رکھنے کا ہے حروف عطف کیا کیا ہے. اب جیسے واؤ کی مثال دیکھ لیں گے ہم. موسیٰ و عیسیٰ.
موسیٰ و عیسیٰ. ٹھیک ہے، موسیٰ و یہ جو ہے یہاں پر یہ حرف عطف کہلاتا ہے، یعنی دو کلموں کو جوڑ رہا ہے. موسیٰ اور عیسیٰ کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے، یہ حرف عطف کہلاتا ہے. الحمدللہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح اور کچھ مثالیں ہیں، جیسے کہ او. او کا معنی ہے یا، آئدر اور جیسا انگلش میں کہتے ہیں نا اور، تو اردو میں کہتے ہیں یا، عربی میں کہتے ہیں او. ساحر او مجنون. ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، یا او یعنی کہ یا مجنون، یا تو وہ جادوگر ہے یا پھر وہ پاگل ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت دینے کے لیے آئے تھے فرعون کو، تو وہاں کے وہاں کا جو فرعون تھا اور اس کے جو درباری تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ساحر یا مجنون کہتے تھے. ٹھیک ہے، بہرحال تو یہاں پر ساحر بول تو جادوگر یا مجنون، تو یہاں پر یہ او جو ہے یہ ہے حرف عطف کہلاتا. صرف ہم کو اگر حرف عطف کیا کیا ہے یاد رکھ لیں گے تو پہچاننے میں صرف آسانی ہوگی. ہم کو صرف پہچان کے لیے یہ سیکھنا ہے کہ حرف عطف کیا کیا ہے اور کس طرح آتے ہیں. اسی طرح اما. اما بھی حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، اما. قح یا، جس کے معنی ہے قح یا. ٹھیک ہے، انگلش میں جیسے کہ اور. اما شاکرن و اما کفورن. اما شاکرن یا تو وہ شکر گزار ہے، اما شاکرن یا تو وہ شکر گزار ہے، اور اما کفورن یا تو وہ ناشکرہ ہے. اس کے معنی ہے، تو یہاں پر جو اما آیا ہے یہ آپ کا حرف عطف ہے. واؤ بھی آپ کا حرف عطف ہے اور اما بھی آپ کا حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، دو جملوں کو یہاں پر یہ لوگ جوڑ رہے ہیں، تو یہ حرف عطف کا کام کرتا ہے. بہت آسان ہے. کچھ حروف الفاظ ہم یاد کر لیں گے کہ کون کون سے حروف عطف ہے تو آپ کو آسانی ہوگی. اسی طرح ام. الف میم جزم ام. ام کے معنی بھی یا کے ہے، جیسا انگلش میں اور کہتے ہیں. اسی طرح قریب ام بعید. قریب ہے یا دور. ام کے معنی یا، قریب یا دور. قریب یا دور، یہ تو ام بھی جو آ رہا ہے یہ دونوں کو جوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ہے آپ کے حروف عطف. ایک آخری مثال لے لیتے ہیں، جیسے کہ فا. فا اکثر بہت بار آیا ہے قرآن میں. فا یعنی کہ پس، جیسے کہ انگلش میں سو یعنی کہ تو، اس طرح تو فذوقوا. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت بار کہا ہے فذوقوا، پس تم چکھو. پس اب ہو گیا، تم جتنا کرنا تھا کر، اب تمہاری باری آ گئی، پس تم چکھو. فا کے معنی ہے پس، تو یہ حرف عطف ہے، یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے. الحمدللہ بس اتنا ہی ہے آپ کے حروف عطف میں. بس اس سے اویئر کرانا، اس کا علم دینا، آپ کو حروف عطف کے بارے میں علم دینا مقصود تھا. الحمدللہ تو یہ تھا آپ کے حروف عطف. یہاں پر بہت ڈیٹیل میں نے نہیں بتایا ہے، جتنا ضروری ہے اتنا بتایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ایڈوانس جب گرامر پڑھیں گے تو سیکھیں گے. بہرحال تو اتنا ہی ہے آپ کا حروف عطف. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے لیکچر کی طرف. وہ ہے حروف ندا اور منادا کا بیان. حروف ندا اور منادا کا بیان. اب حروف ندا اور منادا کسے کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ ہمارے تحفۃ النحو کا ایک لیسن ہے. حروف الندا یعنی کہ منادا. منادا کسے کہتے ہیں، حروف ندا کسے کہتے ہیں؟ چلیے پڑھتے ہیں ہم. حروف الندا وہ حرف کہلاتا ہے جس کے ذریعے کسی کو پکارا جائے. جیسے کہ سامنے لڑکا بیٹا ہے، اے بیٹے ادھر آؤ، اے بول کے جو ہم پکار رہے ہیں وہ کہلاتا ہے حرف ندا، جسے عربی میں کہتے ہیں یا. جیسے کہ عربی میں یا استعمال ہوتا ہے، یا ایھا الرجل، اے آدمی. ٹھیک ہے، بہت بار ہم نے پڑھا ہوگا نا، یا ایھا الرجل، اے آدمی. تو اس طرح جو یا لگایا جاتا ہے وہ حرف ندا کہلاتا ہے. حرف وہ بھی ایک حرف ہے جس کے ذریعے ہم کسی کو پکار رہے ہیں. یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، اس طرح. ٹھیک ہے. اب منادا کسے کہتے ہیں؟ منادا کی تعریف کیا ہے؟ منادا وہ اسم جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے، جیسے یا حامدو، یا حامدن،
یا حرف ندا ہو گیا، حامد منادا ہو گیا. ٹھیک ہے، یا حرف ندا حامد منادا. تو یہ ہے آپ کا حرف ندا اور منادا. بہت آسان ہے. یا حرف ندا ہوگا اور حامد جس کو بھی پکارا جائے، حامد رجل النبی، کسی کو بھی ہم یا حرف ندا لگا کر پکاریں گے تو وہ منادا کہلائے گا. ختم، اتنا ہی ہے. اب دیکھیے، اب منادا کے اعراب کی شکلیں، کبھی ہم یا زیدو آتا ہے، کبھی یا صاحب المال، یا عبداللہ، عبداللہ بھی پڑھیں گے، یا عبداللہ. عبدا کے اوپر زبر آتا ہے، تو وہ اس کی کیا وجہ ہے وہ آئیے دیکھتے ہیں. تو اعراب جو کبھی پیش آتا ہے یا حرف ندا کے بعد کبھی زبر آتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے. تو سب سے پہلے جو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جو اعراب میں بتایا گیا ہے یہ ہے پوائنٹ. اگر منادا معرفہ ہو، اگر منادا یعنی کہ جس کو پکارا جائے، کوئی بھی اسم، کسی کا بھی، جو بھی انسان ہو، آدمی ہو، منادا، میں نے ابھی کہا تھا نا، حرف ندا یا اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ منادا کہلاتا ہے، یا حرف ندا کے بعد ہی آتا ہے وہ منادا کہلاتا ہے. تو اگر منادا معرفہ ہو، ٹھیک ہے، معرفہ رہنا، اگر منادا معرفہ رہنا، کسی خاص انسان کا نام ہو یا کسی خاص جگہ کا نام ہو، وہ معرفہ کہلاتا ہے. یا الف لام کے ساتھ اگر ہو تو یہ تمام چیزیں معرفہ کہلاتے ہیں. بہرحال اگر منادا معرفہ ہو، یعنی نکیرہ، غیر نکیرہ معینہ ہو، یعنی خاص نکیرہ ہو، خاص نکیرہ ہو تو ضمہ ہوگا. تو ضمہ یعنی کہ پیش آئے گا. جیسے یا فریدو، یا فریدو، اور فرید تو کسی اسم کا نام ہے، اور معرفہ اسم کیا ہے؟ علم. علم کیا ہے؟ معرفہ کی علامت ہے. تو یہ پیش آئے گا، ایک پیش کے ساتھ آئے گا، منادا کو ایک پیش آئے گا. اسی طرح یا تلمیذو، اے شاگرد، کسی خاص شاگرد کو بول رہے ہیں آپ. حالانکہ تلمیذ شاگرد کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن نکیرہ یہاں پر خاص ہو رہا، خاص نکیرہ ہو رہا کہ اے شاگرد بول کے نا، سامنے والا ایک ہی شاگرد بیٹھا ہوا ہے، اس کو خاص ہم مخاطب کر رہے ہیں، یا بہت سارے بھی ہے تو ایک کو اشارہ کر کے ہم ایک کو بتا رہے ہیں، تو وہ خاص شاگرد ہو گیا. تو یا تلمیذو، تو ایسی صورت میں منادا کو پیش آئے گا. یہاں پر وہی بتانا مقصود ہے، پیش آنے کی کس وجہ سے پیش آئے گا. اب دوسرا دیکھیے، اگر منادا نکیرہ ہو، پہلے اس میں تھا معرفہ ہو، بلکہ ٹھیک ہے، اگر منادا نکیرہ ہو یعنی کہ غیر معینہ ہو، خاص نہ ہو، تو یا پھر مضاف ہو، یا پھر وہ مضاف بن کر آ رہا تو منصوب ہوگا، یعنی کہ زبر آئے گا. اب جیسے کہ ابھی میں نے کہا تھا نکیرہ ہو عام آدمی کے لیے، جیسا بول یا رجلن، جیسے کہ یا رجلن، اے آدمی. رجلن کسی بھی آدمی کو بولتے ہیں کیونکہ نکیرہ ہے، تنوین کے ساتھ آ رہا. تو ایسی صورت میں یہ نکیرہ ہے تو زبر آئے گا، یا حرف ندا کے بعد والے اسم کو زبر آئے گا، کیونکہ یہ نکیرہ ہے، کوئی بھی اسم مراد ہے، یہاں پر کوئی بھی آدمی مراد ہے، تو یہ نکیرہ ہے تو یہاں پر زبر آئے گا. اسی طرح یا صاحب المالی، یا صاحب المالی. اب یہاں پر صاحب المالی جو ہے، صاحب المالی مال والا، تو صاحب یہاں پر مضاف ہے، المال مضاف الیہ. صاحب مالی، صاحب مضاف، المالی مضاف الیہ. تو صاحب چونکہ مضاف بن رہا ہے، اس لیے یا حرف ندا کے بعد اگر مضاف، ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، یا حرف ندا منادا اگر مضاف ہو تو یا تو حرف ندا ہے، صاحب کیا ہو گیا؟ منادا ہو گیا، اور منادا مضاف بن کے آ رہا، تو یہاں ایسی صورت میں بھی منادا پر زبر آئے گا. ٹھیک ہے، پیش آنے کی دو شکلیں ہیں اور زبر آنے کی دو شکلیں ہیں، وہ بس آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بس بہت آسان ہے، اتنا ہی. یا صاحب المالی لا تبخل، تو بخل نہ کر، کنجوسی نہ کر، اے مال والے تو کنجوسی نہ کر. الحمدللہ. بس آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے زبر کس حالت میں آتا ہے اور پیش کس حالت میں آتا ہے. تو پیش آنے کی دو صورتیں ہم نے دیکھی، یا تو وہ معرفہ رہنا، اگر نکرہ رہنا تو خاص نکرہ رہنا، اور زبر کب کس صورت میں آئے گا؟ یا تو وہ بالکل نکرہ رہنا، یا پھر وہ مضاف بن کر آنا. تو یا حرف ندا کے بعد جو منادا ہوگا اس کو زبر آئے گا. الحمدللہ، اتنا ہی ہے. اب جو تھرڈ پوائنٹ اس میں بتایا گیا ہے، اگر منادا معرف باللام ہے تو مذکر کے لیے ایہا، اگر منادا
یعنی کہ اب یہاں پر الرجلو، رجلن تھا الرجلو، تو منادا کیا ہو گیا؟ الف لام کے ساتھ آ رہا، تو مذکر کے ساتھ ایہا لگے گا، یا ایہا الرجلو اس طرح، یا ایہا البنتو اگر الف لام ہو اور معرفہ ہو، یعنی معرفہ اور الف لام ایک ہی ہے تو ایہا آئے گا مذکر کے لیے، اور مونس کے لیے ایتھا گول تا کے ساتھ آئے گا، سوری تا کے ساتھ آئے گا، ایتھا مونس کے لیے آئے گا اور ایہا مذکر کے لیے آئے گا۔ جیسے کہ یہاں پر دیا ہے دیکھیں ایہا الولدو، یا ایہا الولدو اے لڑکے، یا ولدو نہیں کیونکہ یہاں پر الف لام ہے، جب الف لام منادا پر الف لام آتا ہے تو ایہا آتا ہے مذکر کے لیے، اور مونس کے لیے ایتھا آتا ہے مونس کے لیے۔ الحمدللہ، بس یہ ہے آپ کا آج کا منادا، ٹھیک ہے۔ حرف ندا کو پیش آنے کی 2 وجہ ہے، زبر آنے کی 2 وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایہا آدمی کے مذکر کے لیے استعمال ہوگا جبکہ الف لام داخل ہو منادا پر، اور ایتھا مونس کے لیے استعمال ہوگا جبکہ وہ بھی منادا معرفہ ہو۔ نہیں تو خالی یا بنتو یا ولدو ہم کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں پر چونکہ الف لام ہے تو یا ایہا الولدو یا ایتھا البنتو، اگر الف لام نہیں ہوتا تو یا ولدو یا بنتو اس طرح ہم کہتے تھے۔ چلیے الحمدللہ، یہ ہے آپ کا حرف ندا اور منادا کا بیان۔ اب لاسٹ پوائنٹ یہاں پر جو دیا گیا ہے، اللہ خدا کے لیے یا اللہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کی جگہ اللہم کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو اللہم بھی حرف ندا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم اے اللہ، اللہم کا مطلب بھی اے اللہ ہے، تو یا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں بھی اللہ کے لیے خاص ہے، یا اللہ یا اللہ۔ اگر اللہ اکیلا تنہا کے لیے بولیں گے تو یا اللہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ معرفہ بھی ہے اور تو پیش آئے گا۔ اگر اللہ مضاف بن کر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ پر زبر آئے گا۔ چلیے الحمدللہ، یہ تھا ہم نے سورہ اپنی سورہ کون سا ہے وہ، خیر سورت نمبر تو یاد نہیں، یا ایتھا النفس ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ آج پریکٹس کریں گے۔ یا ایتھا النفس یاد ہوگا آپ کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو شاید سورہ فجر کچھ ہے بہرحال، تو وہاں پر ایتھا کہا گیا ہے، یا ایتھا النفس، النفس کیونکہ ایتھا مونس ہے، نفس مونس ہے، اس لیے وہاں پر ایتھا کہا گیا ہے۔ تو الحمدللہ کچھ اور مثالیں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، تو تاکہ یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف نحو کو بہت ہی مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بہت ہی آسان ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی دیکھیے، یا رب العالمین، یا رب العالمین ہے، یا رب العالمین، ایکچولی رب نہیں پڑھنے کا ہے، کیونکہ تمام عالم کا رب، یہاں پر جو رب آیا ہے یہ مضاف ہے، تو یا رب العالمین ہم پڑھنا ہے۔ جو اکثر غلطی رب العالمین پڑھتے ہیں وہ غلط ہی کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ یا رب العالمین پڑھنا ہے۔ اب اگر یا رجلو بول کر ایک خاص آدمی کو مخاطب کر رہے، معرفہ ہے، پیش ہے، تنوین نہیں ہے، نکرہ نہیں ہے، تو یا رجلو، یا حرف ندا، رجلو منادا، ٹھیک ہے۔ یا خالدو، خالد چونکہ معرفہ ہے، کسی کا نام ہے تو پیش آئے گا۔ اب دیکھیں ربنا، اکثر ہم یا ربنا بول کر کہتے ہیں، یا حرف ندا، ربنا یہ مضاف الیہ ہو رہا، ربا پلس نا، ربا مضاف، نا مضاف الیہ، نا جو ضمیر ہے متکلم کی، نحنو یعنی کہ نا، ربا پلس نا ہے وہ، تو ہمارے رب یہ مضاف الیہ بنتا ہے، ربا مضاف، نا مضاف الیہ، ہمارے رب۔ اس میں کاکی کا ترجمہ نہیں ہوتا، یہ ہم کو صرف سمجھنا ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے، تو یا ربنا آئے گا، ربنا نہیں آئے گا، یا ربنا آئے گا، کیونکہ ربا مضاف ہے اور مضاف رہا تو زبر آتا ہے۔ اسی طرح یا ایتھا النفس، ابھی کہا میں نے ایتھا، کیونکہ النفس پر الف لام آ رہا ہے تو ایتھا ہم یوز کریں گے، اور نفس کیا ہے؟ مونس ہے، ٹھیک ہے،
یہ مونس ہے تو ایتھا آئے گا، یا ایتھا مونس. اسی طرح اب یا مذکر کے دیکھیں، ایھا الکافرون یا ایھا الکافرون، کیونکہ یہاں اکال کافرون پر الف لام آ رہا تو ایھا لگائیں گے. اگر نہیں آئے گا تو یا کافرون آئے گا، لیکن الف لام اگر نہیں ہوگا تو یا کافرون آئے گا. لیکن چونکہ منادا پر الف لام ہے تو ایھا الکافرون، تو یہ مذکر کے لیے اس طرح ایھا مذکر کے لیے یا ایتھا مؤنث کے لیے. تو الحمدللہ یہ تھا آج کا آپ کا حروف ندا. بس اتنا ہی یاد کرنا ہے ریوائز جو آپ کو بتایا گیا ہے. حرف ندا جو حروف کے ذریعے ہم کسی کو پکارتے ہیں وہ حرف ندا کہلاتا ہے، اور جس کو پکارا جائے وہ منادا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کے اعراب کی قسمیں. اعراب پیش کب آئے گا؟ جب وہ معرفہ ہو، وہ خاص کسی انسان کا نام ہو تو اس کو ایک پیش دیں گے، یا پھر نکیرہ ہو لیکن تنوین نہ ہو اس کے اوپر، ایک پیش. تو اس صورت میں بھی، اور معینہ ہو، خاص ہو، کسی جیسے شاگرد بولے، آدمی بھی بولے تو ایک خاص آدمی کو ہم پکار رہے ہیں وہاں پر تو ایک پیش آئے گا. یہ پیش آنے کی صورتیں. اب زبر کب آئے گا، منصوب کب آئے گا؟ جب وہ نکیرہ ہو، عام انسان کسی کے لیے بھی، یا رجلن یا ولدن. تو جب اس صورت میں کسی بھی نکیرہ ہو تب وہ زبر آئے گا. اور جب مضاف بن کر آتا ہے یا حرف ندا کے بعد منادا اگر مضاف ہو تب بھی وہ زبر کے ساتھ آئے گا. یہ پیش اور زبر کی دو صورتیں ہو گئی. اب مذکر کے لیے منادا اگر الف لام ہے، منادا پر الف لام داخل ہو رہا تو ایھا لگائیں گے. اگر منادا پر الف لام ہے تو یا ایتھا لگائیں گے. بس الحمدللہ اتنا ہی ہے آپ کا حرف ندا اور منادا کا بیان. چلیے الحمدللہ یہ تھا آپ کا آج کا. ایک اور مثال لے لیتے ہیں تاکہ اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. حرف ندا پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، حرف ندا کسے کہتے ہیں؟ پکارنے کے لیے جو حرف استعمال کیا جائے وہ حرف ندا کہلاتا ہے. یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے. منادا جس کو پکارا جائے وہ منادا کہلاتا ہے. ہو گیا، جس کو پکارا جائے وہ منادا کہلاتا ہے. یہ ہے حرف ندا اور منادا. جیسے کہ فار ایگزامپل یہاں پر دیا گیا ہے مذکر کے لیے، اور ایھا مذکر کے لیے آئے گا ایھا الکافرون، جبکہ منادا پر الف لام ہو تو وہ مذکر کے لیے آئے گا. اور ایتھا کب آئے گا؟ مؤنث کے لیے. اور منادا پر الف لام بھی ہونا، مؤنث رہا تو ایتھا آئے گا. الحمدللہ بس اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فہم کو کھول دے اور اس کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر.